فلسطین کے ان بچوں کو کیا اب انصاف مل پائے گا؟ اس معاہدے میں اہم کردار کس کا ہے اور کیوں ہے؟ کیا یہاں پر اب امن و امان ہو جائے گا؟ اسے اسرائیل کی فتح قرار دیا جائے یا ان معصوم بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی؟ کیا امریکہ کی جیت ہو چکی ہے یا پھر عربوں اور مسلمانوں کی شکست ہوئی ہے؟ ایران نے کیا کھویا، کیا پایا اور اب کیا ہونے والا ہے؟ میں ان معصوم فلسطینی بچوں کے ساتھ موجود ہوں کہ جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان میں سے اکثر یتیم ہو چکے ہیں اور اکثر کی مائیں اب اس دنیا میں نہیں۔ سن 1947 سے لے کر اب تک ہر آنے والی نسل اپنے باپ کو کھو دیتی ہے، اپنی ماں کو کھو دیتی ہے، اور صرف انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں کھویا بلکہ ان روتے ہوئے چہروں کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی کھویا ہے۔ 1 سال سے جاری اس جنگ کے اندر معصوم فلسطینیوں کا خون ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اب تک کے اندازے کے مطابق 50,000 کے قریب بچے، عورتیں، نوجوان، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اب یکدم ایک خبر آتی ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے، اور کیا یہ معاہدہ واقعی میں اتنا کارگر ہے کہ اب فلسطینیوں کے بچے محفوظ رہیں گے، اس خطے میں امن و امان رہے گا؟ آج کے پروگرام کا اہم عنوان یہی۔ سات اکتوبر کے دن فلسطین کے اندر جشن اس بات کا منایا جا رہا تھا کہ حماس نے ایک بھرپور حملہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب ایک ایسی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ اب حماس کے ساتھ حزب اللہ موجود ہے، حماس کے ساتھ ایران موجود ہے، حماس کے ساتھ شام موجود ہے، حماس کے ساتھ حوثی باغی موجود ہے، اور حماس کے ساتھ پوری امت مسلمہ موجود ہے۔ اور اب کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ اسرائیل کے قدم آگے کی طرف بڑھ سکیں، بلکہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ غزہ کی پٹی کے اندر وہ معصوم بچوں کی جانیں لینے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت پر نوجوانوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ کسی ماں کو اس قابل نہیں رکھے گا کہ وہ نئے فلسطینی بچوں کو جنم دے سکے۔ اور اس کی حمایت کے لیے امریکہ مکمل طور پر تیار ہوا، اور امریکہ کے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ دوسری طرف مسلم امت 2 حصوں میں واضح طور پر تقسیم نظر آئی، اور اس تقسیم میں پہلا حصہ تو وہ تھا کہ جس میں ایران کی قیادت میں حزب اللہ، اس کے ساتھ حوثی باغی اور اس کے ساتھ شام میں موجود اس کی اہم مراکز نے اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے اس بات کے لیے غزہ کی پٹی کے اندر نہ صرف فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا بلکہ اس کے ساتھ اس نے زمینی کارروائی کی، اور اس کے لیے بھرپور تعاون امریکہ اور یورپی یونین نے بھی دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم برابر، یعنی کہ پڑوسی ممالک، اردن ہو یا پھر
اس کے ساتھ سعودیہ عرب ہو، پھر قطر ہو، پھر UAE ہو، ان تمام ممالک نے اپنے آپ کو حتی الامکان یہ کوشش کی کہ وہ جنگ سے دور رہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ابراہیمی معاہدہ تھا۔ اس خطے کی صورتحال میں یہ بڑی تبدیلی تھی۔ اسرائیل نے گزشتہ 1.5 سال کے اندر ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے 50,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ لبنان میں حزب اللہ نے جہاں اس پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تو اس نے وہاں پر بھی امریکہ کے تعاون سے حزب اللہ کو نشانہ بنانا شروع کیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ اس نے حزب اللہ کے اہم رہنما بلکہ ان کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران میں موجود اہم فلسطینی رہنماؤں کا قتل، اور اس کے بعد حوثی باغیوں پر حملے، ایران پر میزائل داغنے کا سلسلہ جاری رہا۔ سب سے پہلے اس نے غزہ کی پٹی کے اندر فلسطینیوں کو مجبور کر دیا اور حماس کو 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور حماس کو بے بس کیا۔ دوسری طرف اس نے حزب اللہ کی مختلف حملوں کے ذریعے، مختلف پیجر حملوں کے ذریعے اور اس کی قیادت کو ختم کرنے کے بعد لبنان کے ساتھ سیز فائر شروع کیا اور حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کر دیا۔ ایک اور قدم اس نے یہاں پر یہ بڑھایا کہ ایران کے اہم تنصیبات پر براہ راست حملے کیے اور ایران اتنے بھاری حملے اس پر نہیں کر سکا۔ ان تمام کی وجوہات یہ تھی کہ ایک طرف اسرائیل کی سپورٹ کے لیے ایک بھاری رقم کے ساتھ ساتھ نہ صرف انٹیلیجنس ٹیکنالوجی امریکہ اور یورپی ممالک فراہم کرتے رہے، نہ صرف پوری دنیا کے مسلمان اس پر سراپا احتجاج رہے، بلکہ ان تمام ممالک کے اندر جسے مغربی ممالک کہا جاتا ہے ان سب جگہوں پر بھی بہت زیادہ مظاہرے ہوئے۔ اور پھر ایک صورتحال یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ شام جس کے اندر ایران کو ایک بہت اہم حیثیت حاصل تھی، وہاں بشار الاسد کی حکومت گرا دی جاتی ہے اور گولان کی پہاڑیوں پر بھی اب مکمل قبضہ اسرائیل کا ہو جاتا ہے۔ 1947 سے لے کر اگر آپ اب تک کی بات دیکھیں، 1948 میں ہونے والی جنگ، 70 کی دہائی میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ، اور اس کے بعد جتنے بھی انقلاب ہوئے ہیں ان تمام میں اگر آپ دیکھیں تو مسلسل پسپائیاں ہوئی، اور دوسری طرف مسلمان اپنے آپ کو تقسیم سے نہیں بچا سکے۔ نہ صرف مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی بلاک کی تقسیم ہوئی بلکہ ایران سعودیہ بلاک کی تقسیم ہوئی، ترکی کا بلاک الگ وجود میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اس وقت فلسطینی 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، جہاں پر ان کو سرحدی طور پر مغربی کنارے اور غزہ کے اندر تقسیم کیا گیا، وہیں پر 2 الگ الگ حکومتیں بھی قائم ہوئی، جس میں حماس کی حکومت الگ اور مغربی کنارے پر الگ حکومت یعنی PLO کی حکومت الگ قائم ہوئی، یعنی الفتح کی حکومت علیحدہ قائم ہوئی۔ اس ساری صورتحال میں بہت سارے ممالک درمیان میں کودے، جس میں قطر کا بڑا اہم کردار ہے۔ قطر نے نہ صرف طالبان کے حوالے سے ثالثی کا کردار ادا کیا بلکہ اس سے پہلے بھی قطر کئی اہم مسلم ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر چکا ہے۔ قطر کے اندر ایک میز سجائی جاتی ہے اور اس میز کے اندر حماس کے رہنماؤں کے ساتھ اسرائیل کے اہم یعنی کہ موساد اور شاباک، یعنی وہ 2 ادارے ہیں خاص طور پر اسرائیل کے جو کہ نہ صرف خفیہ سرگرمیاں کرتے ہیں بلکہ آپریشن بھی کرتے ہیں، ان کے سربراہان اور جاتی ہوئی جو بائیڈن کی انتظامیہ اور آتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے لوگ بھی اس مذاکرات کا حصہ بنے۔ اس مذاکرات کے اندر اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ایران کا اتنا کردار نہیں رہا جتنا کہ اس جنگ کے دوران رہا ہے، بلکہ عرب ممالک کا کردار اس میں بہت زیادہ رہا۔ حماس کی اب موجودہ قیادت ایران کے ساتھ اس طرح جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اور پھر ان سب نے ایک مذاکرات کی میز سجائی اور اس مذاکرات کے ذریعے یہ بات طے پائی کہ وہ یرغمالی جو کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اپنے پاس رکھے تھے، ان میں سے خواتین کو رہا کیا جائے گا، اور یہ معاہدہ 19 تاریخ سے لاگو ہوگا، یعنی کہ اتوار کے دن سے لاگو ہوگا، اور جس میں ابتدائی طور پر خواتین کو رہا کیا جائے گا اور جنگ بندی 16 دن کے لیے ہوگی، اور جس کے بعد مذاکرات کا دوسرا سلسلہ ہوگا۔ ہمارے چند بڑے اہم نکات ہیں، یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ کہا کہ یہ سارا مذاکرات انہوں نے کروایا ہے، مگر ہمارے بہت سارے سوالات اس میں اور اس ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی صورتحال یہ ہے کہ حماس کے اس حملوں کے بعد اور جو کچھ بھی جنگ میں ہوا اس میں جو بچے یتیم ہوئے ہیں، جو گھر تباہ ہوئے ہیں، جن خواتین کو شہید کیا گیا ہے، اور جو وہاں پر اس وقت صورتحال
सूरत-ए-हाल पाई जाती है। इस सारी सूरत-ए-हाल से क्या पहला सवाल ये बनता है कि क्या अब फ़लस्तीन के बच्चे अपने आप को महफूज समझेंगे? क्या नौजवानों को वहाँ कैद नहीं किया जाएगा, वहाँ ख़वातीन को निशाना नहीं बनाया जाएगा और एक पायदार अमन की सूरत-ए-हाल क्या मुमकिन होगी और इज़राइल क्या इन सब जगहों से कब्ज़ा हटा देगा? तो अब तक का जवाब ये है कि नहीं। क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि ये वो माहिदा हुआ है जो 2024 में भी होने वाला था लेकिन नहीं हो सका था। और इससे पहले भी कई ऐसे मुआहदे हुए हैं लेकिन उन मुआहदों का कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि हर जंग के बाद इजराइल ने इस खत्ते के अंदर अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। अब शाम उसके पास है, शाम के सरहदी इलाके अब उसके पास मौजूद है। लबनान ने हिजबुल्लाह की कमर को तोड़ा सका है। ईरान से अब वो उस तरीके से हमले करने की सलाहियत नहीं रखता है और अब सऊदिया और कतर और दीगर अहम ममालिक यूएई वगैरह के इनके साथ मुआहदों में शामिल है। इस सारी सूरत हाल में क्या अब पायदार अमन वहाँ पर हो सकेगा और इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मैसर हो सकेगा? तो यकीनी तौर पर जवाब नफ़ी में। क्या इन सब के नुकसान को अज़ाला करने के लिए पूरी दुनिया इतनी मदद करेगी कि इन सब का नुकसान का अज़ाला हो सके? तो इसका जवाब भी अभी तक नहीं है। इस वक्त जिस जगह पर गजा में मुसलमान मौजूद हैं और जो इनके साथ किया गया है, इसकी अगर तामीर नौ को आज भी अगर शुरू किया जाए और मुकम्मल माली मदद और आज़ादी के साथ भी अगर इसे दिया जाए तो करीबन इन्हें 7 अक्टूबर की पोजीशन में पहुंचने के लिए कम से कम 15 साल दरकार होंगे और इसके लिए अरबों डॉलर्स की ज़रूरत होगी जो दुनिया इन्हें इस वक्त देने के लिए क्या तैयार होगी? एक अव्वल सवाल यहाँ पर ये बनता है। दूसरी बात, जंग के बाद क्या इजराइल की जो बालादस्ती और जिस तरीके से अब इजराइल ने दावा करना शुरू किया है कि वो ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसमें न सिर्फ उर्दुम के इलाके शामिल हैं बल्कि वो आगे तक शाम पर मुकम्मल कब्जे और उसके साथ साथ सऊदी अरब के कुछ इलाकों की तरफ भी बात कर रहा है, तो क्या अगले सालों के अंदर वो इस तरफ पेशकदमी करेगा या उसे रोका जा सकेगा या ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सिर्फ उसी हद तक है? इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों के और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लोगों के लिए इजराइल के ख़िलाफ़ कोई बुलंद आवाज़ उठती हुई ताहाल ऐसी महसूस नहीं हो रही जो कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को इस बात पर मजबूर कर सके कि वो इजराइल का मज़ीद साथ ना दे। इजराइल इस वक्त अमेरिका, चाहे वो ट्रम्प इंतज़ामिया हो चाहे जो बाइडन इंतज़ामिया हो, उसका एक बेहतरीन शरीकदार नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में अगर मुआवजा किया जाए और फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की तश्कील के लिए अगर बात की जाए तो क्या उसके लिए अरब ममालिक तमाम तैयार होंगे या नहीं होंगे? इन मुआहदों के लिए एक बड़ी अहम बात ये कही जा रही है कि हमास इंतज़ामिया ने जो मुज़ाकरात किए हैं उसमें ईरान का इस वक्त वो असर मौजूद नहीं है और ईरान इस मुज़ाकरात में इंतहाई पिछली नशिस्तों पर मौजूद है जो कि हमास का बड़ा करीबी तस्वुर किया जाता। ईरान को इस नुकसान का इतना अंदाज़ा है कि शाम पर कब्जे के बाद से आयतुल्लाह ख़ामनेई अपने कई खुतबों के अंदर मिसाल देते हुए आ रहे हैं कि जंग अहद की मिसाल वो बार बार दे रहे हैं कि जिसमें मुसलमानों की तादाद कम थी और उसके बाद भी बाद में उनको फतह हासिल हुई। बार बार आयतुल्लाह ख़ामनेई जो इस वक्त खिताब फरमा रहे हैं वो इस बात को फोर्स कर रहे हैं कि जनाब ये फ़िलहाल हमें नाकामी हुई है लेकिन अगले चंद सालों में हम दोबारा मजबूत होकर इस पर हमला करेंगे। तो क्या हमास के लिए ये रास्ता आसान होगा? बल्कि हमास अब दोबारा से सऊदिया, कतर और यूएई की तरफ अपने आप को मूव करेगा और ईरान से फासला रखेगा। ये सारी सूरत हाल के बाद क्या इस खत्ते के अंदर पायदार अमन मुमकिन हो सकेगा? तो इसका जवाब भी हरगिज़ ना है, क्योंकि इजराइल अपनी जहारियत से बाज नहीं आएगा और इस सारी सूरत हाल में एक नए इत्तेहाद तश्कील पाएंगे। फ़िलहाल शाम के अंदर जो नई हुकूमत तश्कील पाई है वो इजराइल के साथ बराह रास्त किसी तसादुम में जाने से बच रही है और आइंदा दिनों के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं हो सकेगी। आइंदा दिनों के अंदर इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा ये बड़ा ही सवालिया निशान होगा, लेकिन ताहाल यहाँ पर इन मुज़ाकरात के बाद भी कोई पायदार अमन की सूरत निकलती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे की तरफ आगे बढ़ रहा है।